وجہ سے مر کر جہنم واصل ہوں گے، تو یہ دجال جہلم کہتا ہے کہ معاذ اللہ، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سانس مبارکہ میں لیزر فٹ کر دی ہے، معاذ اللہ، یہ گستاخی کی ہے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے مرزا انجینئر نے۔ اگر کسی کو چاہیے تو وہ کھا بھی سکتا، لیکن تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا اس کے لیے۔ اچھا آگے، اچھا قتل کریں گے۔ اچھا پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے، اچھا پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ پائیں گے اس کو باب لد پر، لد شام میں، سو اس کو قتل کریں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے مسیح دجال سے بچایا، سو شفقت سے ان کے جھروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان درجوں کی جو بہشت میں ان کے رکھے ہیں۔ وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، تو پناہ میں لے جا میرے مسلمان بندوں کو طور کی طرف، اور اللہ بھیجے گا یاجوج اور ماجوج کو، اور اللہ بھیجے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پر جو مبعوث ہے نا یاجوج اور ماجوج کے لیے، تو وہ بھیجے کا یہاں پر معنی کیا گیا ہے، اور اللہ بھیجے گا یاجوج اور ماجوج کو، اور وہ ہر ایک اونچائی سے نکل پڑیں گے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، من کل حدب ینسلون، یہ اس کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں کہ وہ اونچائی سے اتریں گے۔ ان میں کے پہلے لوگ تبرستان کے دریا پر گزریں گے اور جتنا پانی اس میں ہوگا سب پی لیں گے۔ یہ ڈیڈ سی کا یہ تبرستان ذکر ہو رہا ہے، بحر مردار۔ اچھا جتنا پانی اس میں ہوگا سب پی لیں گے، اور پھر ان کے پچھلے لوگ جب وہاں آئیں گے تو کہیں گے کہ کبھی اس دریا میں پانی بھی تھا۔ پھر چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچیں گے جہاں اور درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس کا پہاڑ، تو وہ کہیں گے البتہ ہم زمین والوں کو قتل کر چکے، آؤ آسمان والوں کو بھی قتل کریں۔ تو اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تیروں کو خون میں بھر کر لوٹا دے گا، وہ سمجھیں گے کہ آسمان کے لوگ بھی مارے گئے۔ اب قادیانیوں نے کیا کہا ہے، کیا ترجمہ کیا ہے، وہ مسیح دجال کو تلاش کرے گا یہاں تک کہ اسے باب لد پر لے گا اور اسے قتل کر دے گا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی جنہیں اللہ نے اس دجال سے محفوظ رکھا۔ وہ عیسیٰ ابن مریم پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجے بتائیں گے۔ وہ اس حالت میں ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں تاب نہیں، بس میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، طور کی طرف لے جاؤ۔ طور کا تو ذکر ہی آیا نہیں ہے جو مسلمانوں کا ترجمہ پڑا ہے۔ ہاں مسلمان بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، صحیح ہو گیا، بس میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ۔ پھر اللہ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا۔ یہ دیکھیں آصف بھائی، یاجوج اور ماجوج کے لیے بھی مبعوث کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں وَيَبْعَثُ اللَّهُ یاجوج و ماجوج، یہ دیکھیں جی جی میں دیکھ رہا ہوں، جی جی یہ وہاں وَعْصُ اللہ
یاجوج و ماجوج، اس کا معنی انہوں نے کیا ہے کہ بھیجے گا، اس کا ترجمہ بھیجے بھیجے گا. گا کیا؟ ہاں جی، یہ بھیجے گا کیا، پھر اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا. لیکن جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے، یہ یبعث اللہ، یہ دیکھیں اذا بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء، اور یہاں پر یہ دیکھیں مبعوث کرے گا. یہ بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے قادیانیوں نے. لفظی معنوں کے اعتبار سے تو چلو انہوں نے وہ لفظ جو وہاں پہ لکھا تھا وہی انہوں نے لکھ دی ہے لفظی معنوں کے اعتبار سے. بے شک انہوں نے لفظی معنوں کے طور پر لکھا ہے، لیکن جو ان کے پیچھے کا فتنے کی نیت ہے اس کو بھی آپ نظر انداز کریں. اچھا، پھر آگے ان کا پہلا ہر اول دستہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا، وہ جو اس میں ہوگا پی جائیں گے، اور ان کا آخری دستہ گزرے گا تو یہاں کبھی پانی ہوتا تھا. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محصور کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے لیے بیل کا سر آج تم میں سے ایک کے لیے 100 دینار سے بہتر ہوگا. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی خدا کی طرف توجہ کریں گے تو اللہ موجود کی گردنوں میں کیڑا بھیجے گا، ایک آدمی کے مرنے کی طرح سب ہلاک ہو جائیں گے. یہ نہیں، ایک منٹ، انہوں نے ڈنڈی مار دی ہیں، ترجمہ ہی ڈنڈی مار دی انہوں نے، کھا گئے. کون سا انہوں نے حصہ کھایا ہے کہ جب آسمان کی طرف تیر برسائیں گے یاجوج و ماجوج، وہ والا حصہ ہی کھا گئی ہے. لو کر لو گل، یہ دیکھیں کون سا حصہ کھایا ہے. طاقت نہیں تو پناہ میں رہ جا، میرے بندوں کو ان کی طرف دور، یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچیں گے. تختوں کی کثرت ہے، بیت المقدس والا بھی حصہ کھا گئے ہیں. جتنا پانی سے ہم پی لیں گے پھر ان میں سے پچھلے لوگوں کی جب اچھا پھر چلیں گے یہاں تک اس پہاڑ تک پہنچیں گے، یہ والا حصہ یہاں سے پھر چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس کا پہاڑ. یہ والا حصہ کھا کے ترجمے کے اندر البتہ ہم زمین والوں کو قتل کر چکے، اور آسمان والوں کو بھی قتل کریں تو اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، اللہ تعالیٰ تیروں کو خون میں بھر کر لٹا دے گا اور آسمان کے مارے گے. یہ والا حصہ کھا گئی ہے. یہ حصہ کھا گئے، پڑے گئے. جی آصف بھائی. جی دوبارہ اپنا اپنا بابا جی دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کریے گا. جی یہ ہے کہ انہوں نے ترجمے کے اندر بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے، ترجمہ ہی کھا جی گئے جی ہیں. یہ جی جی ترجمہ کون سا کھایا ہے کہ جب جو ہے نا یجوج مجوج پانی پی جائیں گے نا، ہوں اور جو اگلا دستہ آئے گا وہ کہے گا کہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا یہاں پہ، اس سے آگے والا ہوں حصہ کہ جس کا ترجمہ یہ ہے پھر چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس ہوں کا پہاڑ. تو وہ کہیں گے ہوں البتہ ہم زمین والوں کو قتل کر چکے ہیں، آؤ وہ آسمان والوں کو بھی قتل کریں. تو اب اپنے تیر آسمان کی طرف چلیں گے، ان ہوں تیروں کو خون میں بھر کر لٹا دے گا، وہ سمجھیں گے ہوں کہ آسمان کے لوگ بھی مارے گئے. ہوں اچھا یہ مضمون اس روایت میں نہیں ہے، بس کے بعد کی روایت سے لیا گیا ہے. اچھا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور ان کے صحاب گھر
صاحب گرے رہیں گے یہاں تک ان کے نزدیک بیل کا اثر افضل ہوگا. سو اشرفی سے آج تمہارے نزدیک یعنی کھانے کی نہایت تنگی ہوگی. ایک انہوں نے بیچ میں ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں. سو اشرفی سے تمہارے نزدیک یہاں کی نہایت تنگی ہوگی. پھر اللہ کے پیغمبر عیسی السلام ان کے ساتھ کریں گے. سو اللہ تعالیٰ یجوج اور مجوج لوگ اور عذاب بھیجے گا. ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا تو صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے. پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین میں اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت برابر جگہ ان سرانڈ اور گندگی سے خالی نہ پائیں گے. یعنی زمین پر ان کی سڑی ہوئی لاشیں پڑی ہوں گی. پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کریں گے تو حق تعالیٰ چڑیوں کو بھیجے گا بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر، اور وہ ان کو اٹھا لے جائیں گے اور ان کو پھینک دیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ایسا پانی برسائے گا کہ کوئی گھر مٹی کا اور بالوں کا اس پانی سے باقی نہ رہے گا. سو اللہ تعالیٰ زمین کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ زمین کو مثل حوض یا باغ یا صاف عورت کے زمین کو حکم ہوگا کہ اپنا پھل جما اور اپنی برکت کو پھیر دے. اور اس دن ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا اور اس کے چھلکے کو بنگلہ سا بنا کر اس کے سائے میں بیٹھیں گے. اور دودھ میں برکت ہوگی یہاں تک کہ دودھ دودھ دار اونٹنی آدمیوں کے بڑے گروہ کو کفایت کرے گی. اور دودھار گائے ایک برادری کے لوگوں کو کفایت کرے گی. اور دودھار بکری ایک جدی لوگوں کو کفایت کرے گی. سو ایسی حالت میں لوگ ہوں گے کہ یکایک حق تعالی ایک پاک گواہ بھیجے گا کہ ان کی بغلوں کی نیچے لگے گی اور اثر کر جائے گی تو ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کرے گی. اور برے بدذات لوگ باقی رہ جائیں گے آپس میں بھڑیں گے گدھوں کی طرح. ان پر قیامت قائم ہوگی. تو غلطی تو نہیں کہہ سکتے. انہوں نے اگلی روایت کا حصہ یہاں پر انہوں نے ڈال دیا. پھر بھی متن میں دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہے. من كل هدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون فيها ويموتون. قد كان بهذه مرة ماء ويحسر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لعهدهم خيرا من 100 دینار. صحیح ہو گیا. انہوں نے جو ہے نا ترجمے کے اندر اگلی روایت کا حصہ ڈال دیا تھا تو اس سے کنفیوژن ہو گئی تھی. اب قادیانیوں کی طرف آتے ہیں. اچھا ان کا آخری دستہ گزرے گا اور کہے گا یہاں تک کبھی پانی ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو محصور کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے لیے بیل کا سر میں سے ایک کے لیے 100 دینار سے بہتر ہوگا. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی خدا کی طرف توجہ کریں گے تو اللہ انہیں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا بھیجے گا. ایک آدمی کے مرنے کی طرف ہلاک ہو جائیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت بھر جگہ بھی ان کی چربی اور تعفن سے خالی نہ پائیں گے. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف توجہ کریں گے. اللہ کی طرف توجہ کریں گے. مسلمانوں کے ترجمے دعا کا آیا یہ یہاں پر ذکر. فیرغب نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ الی اللہ. اور مسلمانوں میں صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے متن ٹھیک ہے. کچھ کیا نہیں انہوں نے صحیح. اچھا
بالشت کی چربی اور تعفن سے خلی نہ پائیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی اللہ کی طرف توجہ کریں گے تو اللہ پرندوں کو بھیج دے گا جو بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے. جو مسلمانوں کا ترجمہ اس طرف لمبی گردنوں والے اونٹوں کا ہے ذکر. وہ ان کی لاشیں اٹھا اٹھا کر وہاں پھینکیں گے جہاں اللہ چاہے گا، پھر اللہ بارش بھیجے گا جس سے خاک و خشت کا گھر یا خیمہ نہیں بچائے گا، پھر زمین کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ اسے آئینے کی طرح کر دے گی، پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل ہوگا اور اپنی برکت لوٹا. اس دن ایک انار سارا گروہ کھائے گا اور اس کے لیں گے اور دودھ میں برکت دی جائے گی. دودھ والی اونٹنی ایک بڑے گروہ کو کفایت کرے گی، ایک دودھ والی گائے ایک قبیلے کو کفایت کرے گی، ایک دودھ والی بکری کا دودھ ایک خاندان کو کفایت کرے گا. اسی دوران اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیجے گا جو مسلمانوں کے پہلو کو لگے گی اور ہر مسلمان اور مومن کی روح کو بدلے گی، اور صرف شدید لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح لڑائی فساد کریں گے اور ان پر وہ گھڑی آئے گی. تو چلو یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا نشانیاں پوری ہو گئی. مسلمانوں کو بھی ترجمہ پڑھ لیا ہے اور قادیانیوں کا بھی. اور قادیانیوں سے سوال ہے کہ انی دیو کہ مرزا قادیانی میں ایسی کون سی نشانی یہاں پر یا ایسی کون سی نشانی پوری ہوئی بغیر تعویل کے بتانا ایز اٹ از کون سی نشانی یہاں پر جو بتائے گی اس حدیث مبارکہ میں وہ پوری ہوئی ہے مرزا قادیانی کے ہوتے ہوئے. نہ تو یاجوج ماجوج آئے ہیں، نہ فاقے پڑے ہیں، نہ اچھا بابا جی، یہ. اگر ہو سکے نا تو ساتھ ساتھ اس نے جو اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کی جو تعویل کی ہوئی ہے نا، اگر وہ بھی حوالے اگر آپ ساتھ لگا سکے نا، یعنی اس نے دجال کسے کہا ہے اور کتنی چیزوں کو دجال کہا ہے، یاجوج ماجوج کسے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے بھی اگر حوالے ساتھ لگا دیں نا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا جو ہے نا یہ جوکر قسم کا آدمی تھا یہ. جی جی وہی حوالے اب میں کھولنے لگا ہوں، سعودی محترم نے بھیجے ہیں. اب دجال جو ہے نا کن کو کہہ رہا تھا تو اس پر بات ہو رہی تھی. یعنی یہ اب سننے یہ والوں کو بابا جی بتا دیں کہ یہ اس نے اپنے آپ کو اس حدیث میں فٹ کرنے کے لیے یہ اس نے اس حدیث کو نا اپنے اوپر فٹ کرنے کے لیے یہ ساری جھوٹی تعویلات اس نے کی ہیں. یہ بھی ذرا اپنے سامعین کو بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ پہلے جو اس نے مسیح دجال کے متعلق دعوے کیے وہ دیکھ لیں. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 362 ازالہ اوہام حصہ 2. تو یہاں پر کہتا ہے مرزا قادیانی اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے اور بعض احادیث کی روح سے وہ موعود بھی ہوگا اور ایسا دجال بھی آوے گا جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے گا، مگر میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانے کے پادریوں کی مانند کوئی اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. تو کر لو گل کہ قادیانی یہاں پر مان رہا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی مسیح آئیں گے جو دجال کے ساتھ قتال کریں گے اور وہ دجال وہ ہوگا جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے گا. لو اور پھر بعد مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ جو پادری ہیں عیسائیوں کے وہ خود دجال ہیں، حالانکہ جو دجال کی نشانی معذرت جو مسیح دجال کے متعلق لعنت اللہ علیہ بتایا گئی حدیث مبارکہ میں کہ وہ جوان ہوگا، اس کے گھنگریالے بالے ہوں گے، اس کے گھنگریالے بال ہوں گے، تو وہ فرد واحد کی بتایا گیا مختلف. اور جو پادری ہیں پادریوں اس نے جمع کا صیغہ یہاں پر بتایا ہے مرزا پادریانی نے، اور ان کو دجال کا ہے، یعنی ایک سے زیادہ دجال ہو گئے. اچھا لغت میں دجال جھوٹوں کے گروہ کو کہتے ہیں. اب
اس کی بات مان لی جائے تو جھوٹوں اب یہ اس میں سیگا کیا تو ہے. واحد کا ہے نا بابا جی؟ ہاں جی، دجال جو ہے یہ تو واحد ہے سیگا واحد کا ہے. بالکل. اور اس نے جھوٹوں کے گروہ کو کہا ہے. اب حدیث مبارکہ ہے یہ کے متعلق سلاسون دجالون کذابون. ادھر حدیث مبارکہ میں دجال بھی کہا گیا ہے. دجل کا مطلب دجال ہے. دجال دجل یہ فاعل ہے اگر میں غلط نہیں ہوں. دجل جو ہے نا وہ فعل ہے، دجال فاعل ہے، کام کرنے والا، عمل کرنے والا. دجل عمل ہے. دجل کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، چال چال چل کر کسی کو دھوکہ دینا، دجل کرنا، اس کو دجل کہتے ہیں. دھوکے باز ہوگا. اور دھوکے باز ہوگا. دجال بہت بڑا فراڈ کرنے والا ہوگا. دجال کذابون، دجالون کذابون، یعنی دو سے زیادہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے. دجالون کے لیے بھی، کذابون کے لیے بھی، کہ وہ جھوٹے ہوں گے. دجالون کذابون کے 30 دھوکے باز جھوٹے ہوں گے. اور اس کے اندر اردو کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا مرزا قادیانی نے. لغت میں دجال جھوٹوں کے گروہ کو کہتے ہیں. واہ لختی لعنت. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 366 ازالہ اوہام حصہ دوم. یہاں پر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مسیح دجال جس کے آنے کی انتظار تھی یہی پادریوں کا گروہ ہے. مسیح دجال یہ کون سی سستی ٹونک وائن پی ہوئی تھی لکھنے سے پہلے؟ حالانکہ جو فرد واحد ہے یہ مسیح دجال. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 417 ایام الصلح. اور یہاں پر اس کے حاشیے میں لکھا ہے دجال کا نام ہے جو زمین پر شرک اور ناپاکی پھیلانا چاہتے ہیں. السلام علیکم بابا جی. میں نے وعلیکم السلام جی اسکین بھائی. جی بابا جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے پہلے دکھائی تھی قیامت کے بارے میں ذکر جو ہو رہا تھا یاجوج ماجوج کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اچھا یہ آپ نے جو حدیث مبارکہ بتائی کیا یہ مرزا قادیانی اس کی تشریح کر رہے ہیں یہ جو بیان کر رہے ہیں اس میں اس حدیث کے بارے میں؟ نہیں نہیں، یہ ہم دکھا رہے ہیں کہ حدیث میں جو ہے نا دجال وہ ایک بندے کے لیے آیا ہے، ایک مخصوص بندے کے لیے. لیکن جی جی مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ جو عیسائی پادری ہیں، جو پریسٹ ہیں، وہ ایک سے زیادہ بندے ہیں نا، تو ان کو وہ اسکین بھائی سب تھوڑا کو سا میں مسیح بتا دجال دوں کہہ رہے اگر بابا اجازت دیں. تھوڑا سا میں بتا دوں ہیں. اسکین جی بھائی کو. جی جی اسکین بھائی اصل میں اس حدیث کے اندر جو دجال اور یاجوج ماجوج یہ جو جی بڑی نشانی ہے جن کا ذکر آیا ہے نا، یہ اب کیا کر رہا ہے کہ اپنی کتابوں کے اندر اس نے دجال اور یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ اس نے اپنے دور کے اندر ثابت کیے ہیں کہ میرے دور کے اندر یاجوج ماجوج اور دجال میرے وقت کے اندر موجود ہیں. یعنی کہ میں ہی جو ہے وہ مسیح ہوں جس کا کہ حدیثوں کے اندر ذکر ہے. اور یہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے یہ اس کا بھی مصداق میں ہی ہوں. یہ ہم اب آپ کو حوالے دکھا رہے ہیں اس کی کتابوں میں سے کہ یہ اس نے اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کرنے کے لیے کیا کیا جھوٹ بولے ہیں اس بندے نے. جی 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 میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ اس نے جو ہے اس کی تفسیر مطلب اس حدیث مبارکہ کی تفسیر کی اور اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مرزا قادیانی. کہنے کا تھا کیونکہ گھڑ رہا ہے ان نا کا تو ہے ہی نہیں نا مطلب وہ کہتے ہیں چیزوں کو دجال ہمارے کا. چیزوں کو اسکین بھائی وہ تشریح نہیں کر رہا. جی وہ جی جی وہ چیزوں کو اپنے اوپر یعنی کہ فٹ فٹ کر کرنے. رہا ہے وہ. جی ہاں جی 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 ہاں جی. بالکل ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ آصف بھائی جزاک اللہ. جی کنٹینیو کر لیں اسام بھائی. السلام علیکم. جی ٹھیک ہو گیا. اب یہ نواز بن سمعان والی حدیث ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے اس کے متعلق.
اچھا یہ ہے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 106 آئینہ کمالات اسلام، اور یہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث یہاں پر اس نے بیان کرنا شروع کی ہے. یہ عربی متن ہے حدیث کا اور یہ ترجمہ آ گیا ہے. یعنی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت خدا تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ کوئی امر وحی اپنی طرف سے نازل کرے تو بطور وحی متکلم ہوتا ہے، کام کرتا ہے جو ابھی اجمال پر مشتمل ہوتا ہے وہ ایک چادر پوشیدگی. صحیح. نواس بن سمعان. صحیح. مسیح موعود کے بارے میں ایک حدیث. اچھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، یہ ہے ملفوظات جلد 5 صفحہ 136، اور جو نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے اس کا ذکر ہے، اس کے متعلق یہ اپنا لکھ رہا ہے ملفوظات میں. ملفوظات یہ غالباً یہ وہ حدیث نہیں، وہ تو تذکرہ ہے. صحیح صحیح. ملفوظات ایک طرح سے مرزا قادیانی کی منحوسلی. اچھا 16 جنوری 1907 کا یہ واقعہ ہے، مرزا قادیانی کے مرنے سے 1.5 سال پہلے. مسیح موعود کے بارے میں ایک حدیث. آج حضرت مستی موتر باہر سیر کو تشریف لے گئے اور راستے میں حضرت مولوی احسن فاضل امروہی نے مسیح موتر کے متعلق حدیث. استغفر اللہ. آج حضرت مسیح موتر باہر سیر کو تشریف لے گئے اور راستے میں حضرت مولوی احسن فاضل امروہی نے مسیح موعود کے متعلق ایک حدیث نواس بن سمعان کی جو حاشیہ مسند احمد بن حنبل پر چڑھی ہوئی ہے کہ 2 جملے پیش کیے. ایک جملہ تو ہے تقبضو الارض، یعنی مسیح موعود کے لیے زمین طے کر دی جائے گی جس سے ریل اور انکنوٹ وغیرہ پتہ نہیں کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ کتب اور رسالہ جات تبلیغ اسلام کے یورپ اور امریکہ وغیرہ ممالک میں نیز رائے سے شائع ہو رہے ہیں. اب دیکھیں تعویل کیا کریں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو زمین ہے وہ طے کر دی جائے گی لٹرلی، لیکن انہوں نے تعویل کیا کہ دیکھو جو ریل اور دوسری چیزیں ہیں ان کی وجہ سے سفر کا وقت وہ کم ہو گیا ہے، تو اس لیے چیزیں جو ہے نا جلدی سے ایک دوسرے کے پاس پہنچ رہی ہیں، خبریں جلدی شائع ہو رہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے. اچھا یہ ہے روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 115. روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 115 باحث لدھیانہ. اچھا کہ ایک شخص امام بخاری جیسا معلومات کا کاملہ دعویٰ رکھنے والا جس نے 3 لاکھ حدیث حفظ کی تھی، حدیث مدونہ مکتوبہ صحاح کی اس کو معلوم تھی، کیونکہ جس قدر کل حدیث صحاح میں مندرج ہیں وہ معلومات بخاری کا چھٹا حصہ بھی نہیں، بلکہ ان سب کو معلومات امام بخاری میں داخل کر کے پھر بھی 2.5 لاکھ حدیث ایسی رہ جاتی ہیں جن کے ضبط اور حفظ میں کوئی دوسرا امام بخاری سے شریک نہیں. بس اس دلیل سے بظن غالب معلوم ہوتا ہے کہ دمشقی حدیث ضروری امام بخاری کو یاد ہوگی، اور ان تمام حدیثوں کو لکھنے کے وقت جو امام بخاری نے مسیح ابن مریم اور مسیح دجال کی نسبت لکھی ہے، بخاری کا یہ فرض تھا کہ اس کا نہ تمام قصہ کسی کی تکمیل کے لیے جس کی تبلیغ کے لیے سب سے بڑھ کر تاکیدی نبی کریم ہے، تو وہ دمشقی حدیث
मुस्लिम हालांकि बुखारी ने अपने बाज़ टुकड़े इसके के लिए हैं और बाज़ तर्क कर दिए हैं। बस सही बुखारी का इन किसस मुतअल्लका से खाली होना इस बात पर अमल नहीं हो सकता कि इमाम बुखारी ने तब बाकी मानदा टुकड़ों से बेखबर रहा, क्योंकि इसको 3 लाख हदीस का ज़बत दावा है। यानी ये सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि पर मिर्ज़ा कादियानी जो है ना बहतान लगा रहा है कि सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने नबी मुस्लिम की अहादीस मुबारका में से हिस्से जानबूझकर छुपाए हैं, खासकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अहादीस में हिस्से तो ये हज़फ तो किए बड़ा हैं। इम्पोर्टेंट हवाला निकाल लिया आपने बाबा जी। ये उस्ताद मोहतरम ने बताया। यही बात तो मिर्जा जूनियर जेलमी ने की हुई है इमाम बुखारी के मुतल्लक कि इमाम बुखारी हदीसें छुपाते थे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यही बात तो हाँ मिर्जा जी। जूनियर जेलमी ने की हुई है। ये हवाला जो है ना, इसको जरा आप जो है ना इसको शॉर्ट लिस्ट कर लीजिएगा जरा ना। ये कहते हैं रूहानी खजाइन जिल्द 4 सफ़ा 115। आप ये हवाले का ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाबू जी ये तो बिल्कुल ही कॉपी जैसा वड्डा मिर्जा वैसा ही छोटा मिर्जा कादियानी, बाप बेटा तो कॉपी है एक दूसरे की। कोई शक? अब कोई मिर्जाई आए इधर आके जो है वो तावीले करे तो हम उसकी तावीले जो है वो सुनकर इधर उनकी जो है उसकी छितर गुद्दी फेरे पे उन भी पर। लगाएंगे। अच्छा उसकी बाबू जी, कोई गुद्दी पे भी मिर्जाई एक आ लगाएंगे। सक जी 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 बिल्कुल ऐसे ही बाबू जी। जी किसी अज़कैन भाई। मरज़ाई को जी मैं कहता कोई मरज़ाई आ सकता है अभी, या आपके हवाला पढ़ने के बाद, मतलब हवाला पढ़ने के बाद ही आएगा, अभी तो नहीं आप इससे बात कर सकते ना कोई सवाल। स्कैन भाई, मैंने ना दर्जनों मर्जियों को मैंने जो है ना ये लिंक शेयर किया मैंने, जी जी यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तशरीफ लाए हैं हमसे बात करने के लिए, दर्जनों को। लेकिन इन लोगों की इतनी औकात नहीं, जब उनका उस्ताद नहीं सामने आता जो उनका बाबा है, तो उन्होंने खुद कहाँ से आना है। बिल्कुल जी बिल्कुल आसिफ भाई, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट हवाले है। ये तो पहले तो मैंने, क्योंकि मिर्जा जूनियर जेलमी भी जो है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी बातें कर रहा है, वो भी बाबा को खुदा माजल अस्तगफिरुल्लाह, तो ये मिर्जा कादिर ने भी यही हवाले लिखे हुए हैं। तो जी जी बेशक बेशक कंटिन्यू करें उसाम भाई। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब ये नमाज में इंसान वाली हदीस पर भी मेरा ख्याल है बुड़ करेगा। अच्छा, कहाँ थे? पर सही बुखारी का इन किसस मुतल्लका से खाली होना इस बात पर अमल नहीं हो सकता कि इमाम बुखारी इन बाकी ईमानदार टुकड़ों से बेखबर रहा, क्योंकि इसको 3 लाख हदीस की ज़बत का दावा है और 40,000 मजरे देकर 40,000 मुजरा देकर फिर भी 2,60,000 बुखारी के पास खास गैर हदीसों का मानना पड़ता है। आखिर कराइन मौजूदा जो बुखारी के हदीस पर नजर डालने से मालूम होते, वो एक मुहक्किक को कशा इस तरफ ले आएंगे कि इमाम बुखारी ने इस किस्से को जो दमिश्की हदीस में अच्छा पाई जाती हैं अमदन अच्छा तर्क बाबा जी, किया। अच्छा जी बाबा जी, ये इसने यहाँ पे ये कहा है कि 40,000 मजरा। अब ये मजरा क्या चीज़ है? ये उस्ताद मोहतरम अगर सुन रहे हैं तो वो रहनुमाई फरमा दे कि ये मजरा क्या क्या ये 40,000 हदीसें कह रहा है। हालांकि इमाम बुखारी तो सिर्फ कुछ तकरीबन 7,500 के करीब अहादीस लेके आए हैं बुखारी में, तो ये 40,000 का क्या ये बात कर रहा है? ये मजरा क्या चीज़ है? अगर उस्ताद मोहतरम अगर बैठे हैं तशरीफ फरमा दे। मेरा ख्याल ये मुआजरा फाइन को कह रहा है, फाइन पेनल्टी नहीं फाइन। नहीं 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 नहीं, ये बात हो रही है। अच्छा, अभी ये जो किस्सा दमिश्की ना, ये जो हदीस हमने पढ़ी है, कंपैरिजन किया था तर्जुमे का, तो उसके मुतालिक अब ये बात करने लगा है कि वो एक मुहक्किक को कशां कशा इस तरफ ले आएंगे कि इमाम बुखारी ने बाज़ मुतअल्लिकात इस किस्से को जो दमिश्की हदीस में पाई जाती हैं अमदन तर्क किया कि जो हदीस है ना
دمشقی والی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نزول والی، اس کے اندر سے سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے حصے حذف کیے ہیں، کھا پی گئے ہیں حدیث معاذ اللہ بیچ میں سے. یہ الزام لگا رہا ہے مرزا قادیانی ان پر. یہ گمان ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نواس بن سمعان کی حدیث بخاری کو نہیں ملی. یعنی یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو سیدنا نواس بن سمعان کی حدیث نہیں ملی، بلکہ یہ گمان بھی نہیں ہے کہ علاوہ حدیث نواس بن سمعان کی ایسی روایت کے متعلق اور بھی حدیثیں ملی ہوں جن کو اس نے متروک البیان رکھا. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے جان بوجھ کر نواس بن سمعان جیسی والی جو حدیثیں ہیں ان کو متروک کیا جان بوجھ کر. لیکن یہ خیال کسی طرح تمانیت بخش نہیں کہ بخاری نے اس حدیث کو بھی اسی کنز مخفی میں شامل کر دیا جو 3 لاکھ حدیث کا خزانہ اس کے دل میں تھا، کیونکہ اس کے ذکر کرنے کی ضروری دواعی پیش تھے اور کسی کی تکمیل اس بقایا ذکر پر موقوف تھی. سو بجیز اس کے صحیح اور واقعی جواب جو جلالت شان بخاری کے مناسب حال ہے، اور کوئی نہیں کہہ رہے کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی بخاری کی حدیث کو صحیح ماننا پڑ رہا ہے. سو بجیز اس کے صحیح اور واقعی جواب جو جلالت شان بخاری کے مناسب حال ہے. یعنی دل پر پتھر رکھ کر یہ بخاری کو صحیح مان رہا ہے، اور کوئی نہیں کہ بخاری نے وہ حدیث نواس بن سمعان کی اس مرتبہ پر نہ سمجھی جسے وہ اپنی صحیح میں اس کو دخل دیتا. یعنی دین میں ڈنڈی ماری ہے. میرا یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو بابوں نے دین میں ڈنڈیاں ماری ہیں. وہی بات یہ کر رہا ہے کہ نواس بن سمعان کی حدیث نہ بیان کر کر، چاہے وہ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کے سٹینڈرڈ کے مطابق کہ جس پر وہ حدیث کو پرکھتے تھے صحیح نہ بیٹھتی ہو، تو اس وجہ سے حذف کر کے اس پر ایک اور بھی ثبوت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بخاری کی بعض حدیثیں اگر غور سے دیکھیں تو اس دمشقی حدیث سے کئی امور میں مخالف ثابت ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ بخاری نے اس حدیث کو نہیں لیا تھا کہ اپنی صحیح کو تعارض و تناقض سے بچاوے. اچھا صحیح. اچھا یہاں پر اس کی ایک بکواس یاد آ گئی ہے جو مرزا قادیانی نے کی تھی، اور وہ تھی پیر کتے مار والی. اس کی گپ کدھر سے حوالہ بھی دکھا دیتا ہوں، ذکر خبیث کتاب سے. پیر کتے مار. اچھا صفحہ 162 ہے یہ ذکر خبیث کتاب ہے، صفحہ 162. بنیادی اینٹ نہیں. پیر کتے مار. ایک دفعہ قادیان میں آوارہ کتے بہت ہو گئے اور ان کی وجہ سے شور و غل رہتا تھا. پیر سراج الحق صاحب نے بہت سے کتوں کو زہر دے کر مار ڈالا. اس پر بعض لڑکوں نے پیر صاحب کو چڑھانے کے واسطے ان کا نام پیر کتے مار رکھ دیا. حضرت مستی موتر لعنت اللہ علیہ کی خدمت ملعونہ میں شاکی ہوئے کہ لوگ مجھے کتے مار کہتے ہیں. حضرت مستی موتر نے تبسم کے ساتھ فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے، دیکھیے حدیث شریف میں میرا نام سور مار لکھا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2222 پر طنز کر رہا ہے
کہ جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر ہے کہ جب وہ نزول فرمائیں گے تو سور کو خنزیر کو قتل کریں گے. ابھی وہ حدیث مبارکہ بھی میں دکھاتا ہوں اتنی دیر میں. آصف بھائی آپ ذرا اس حوالے پہ بات کریں. بلکہ آپ جی جی ضمیر کیانی بھائی سے بات کریں. جی جی نہیں، ضمیر بھائی تو ماشاءاللہ جو روشنی اس حوالے پہ ڈالیں گے نا، وہ تو میں میرے خیال سے کبھی بھی نہیں اس طرح کی روشنی ڈال سکتا. جی ضمیر کیانی بھائی، آپ نے یہ دیکھا یہ مرزے نے کیا یہاں پہ یہ جملہ لکھا ہے اپنے لیے. اب ہم اگر یہ کہیں گے نا ان کو مرزائیوں کو، تو مرزائی کہیں گے جی آپ مرزا صاحب کو گالیاں نکالتے ہیں. جی جی ضمیر کیانی بھائی. جی جی السلام علیکم آپ سب مسلمانوں کو، اور آپ سب کو رمضان مبارک ہو. جی خیر تو آتے ہیں اس خیر گفتگو کی طرف. تو یہ ہے نا کہ دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے کہ بڑی دفعہ ہم نے گزارش کی ہے اپنے یہ مرزے کانے پہانے شیطانے کے ماننے والوں سے کہ آئیں کچھ پڑھیں جناب، کچھ سمجھائیں ہم کو بھی. تو یہ جو مرزے کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ عجیب و غریب کہانیاں ہیں. پتہ نہیں کس کس نے یہ لکھی ہوئی ہیں. سارا جتنا بھی تھا نا، گٹھا کر کے انہوں نے پورا ٹوکرا جو ہے نا کرم خاکی کا، وہ مرزے قادیانی کے سر پر رکھ دیا اور مرزے بشیرے کے سر پر رکھ دیا. تو یہ جو بات لکھی ہوئی ہے یہاں پر، یہ عجیب سی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے نا، میں ایک جگہ گیا، وہاں جانور ہوتے ہیں نا، تو میں دیکھ رہا ہوں نا ایسے ہی، تو میں نے ایک چھپڑ دیکھا، کافی گہرا چھپڑ نا، پانی اتنا نہیں تھا لیکن وہ کیچڑ وغیرہ تھا. تو میں نا وہاں پر رک گیا، تو میں نے کوشش کی کہ تصویر بناؤں نا. مجھے کوئی چیز یاد آ گئی نا مرزے کی، مرزے قادیانی کی، کہ وہ چھپڑ میں جس طرح نہایا کرتا تھا. وہاں پر کوئی جانور نا وہ الٹ پلٹ رہا ہے نا، تو دور تھا کافی، تو اس کی مٹی کا کلر بھی بس ایسا ہی کہ مجھے سمجھ لگے کہ جانور کون سا ہے. تو بعد میں جب میں نے غور کیا تو وہ وہی جانور تھا جو ادھر مرزے قادیانی نے لکھا ہے جی، کہ سور. تو مرزا قادیانی عجیب ہی شے تھی کہ جب اس کو بیماری لگی کھرک کی، تو وہ جناب علی اپنے چھپڑ میں وہ نہایا کرتا تھا، یعنی کہ گندے پانی میں، کیچڑ میں، جو سارے گاؤں کا کیچڑ ہوتا تھا. اور پھر یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ہاں جو ہے نا یہ میرا بھی ذکر ہوا ہے کہ میں سور مار ہوں. تو کسی کسی جگہ تو وہ لکھتا ہے کہ یہ جو مرزئی ہیں قادیانی ہے، میں نے دیکھا یہ ادھر ادھر جنگلوں میں پھر رہے، تو اس طرح پھر رہے جس طرح بندر ہوتے ہیں. تو یہ میں نے دیکھا، عمر کیا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو میرے ماننے والے ہیں، یہ میرے مرید ہیں. وہاں پہ سور کا بھی لفظ ہے ضمیر بھائی. اچھا سور کا بھی ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ بندر اور سور بن کر پھر رہے ہیں. تو یقین کریں کہ اس نے مرزیوں کی، قادیانیوں کی، لجنوں کی، وہ بدھ کی ہے نا، کہ رہ نام جو ہے نا وہ کسی کا کہتے ہیں کہ بڑی بڑی اس نے بدھ ان کی ہے. اور یہ جو ابھی چند بوڑھے رہ گئے نا مرزئی قادیانی، حفظ آباد، گجرات، سیالکوٹ، گجرانوالہ کے، بس یہی چند باقی رہ گئے. باقی تو سب چھوڑ چھڑا گئے اس کو. یہ ایک کلٹ تھا نا، ایک بیماری تھی، ایک جس طرح وہ نہیں ہوتی پیٹ کے درد کی بیماری، وہی بیماری جو مرزا قادیانی کو لگی ہوئی تھی. دیکھیں وہ 100 بار جاتا تھا، اور یہ بھی 100 بار نا اپنے بوڑھوں سے سوال کر کے نا تھک ہار گئے کہ یہ کیا کیسا یہ درد ہے کہ جناب علی جاتا ہی نہیں ہے. اور جب ان کو ہم توجہ دلاتے ہیں نا کہ ذرا مرزا قادیانی کے ترجمے کی طرف دیکھو جو اس نے اور مرزا بشیر زانی نے لکھا ہے اپنی تفسیر صغیر میں، کہ کیا وہ جس میں وہ الف لام کا بھی ترجمہ کر دیتا ہے جی، اور آخرین کا مطلب کہتا ہے وہ جو بعد میں آنے والا ہے. یعنی کہ انہوں نے قرآن کریم کی عبارت ہی تبدیل کر دی، عبارت ہی تبدیل کر دی. اور پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں نام نہاد مرزئی قادیانی نواز جی، آپ ایسی باتیں کریں. ہم پیارو، ہم کو غلط بات نہیں کرتے، ہم تو دعوت دیتے ہیں مرزیوں قادیانیوں کو، بڑے مرزے والے، چھوٹے مرزے والوں کے، آؤ اچھا ہمیں کچھ پڑھاؤ. جی 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 ضمیر کیانی بھائی جزاک اللہ خیر. یہ حوالہ میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. اچھا یہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 2222، اور اس کا باب بھی آپ دیکھ لیں. باب کیا ہے؟ باب سور کا مار ڈالنا، سور کا مار ڈالنا، یہ پورا باب ہے. اور اسی باب کے نیچے مزید احادیث بھی آئی ہوں گی اس کے علاوہ، لیکن
یہ مخصوص حدیث ہے کہ جس کو لے کر مرزا قادیانی نے وہ گستاخی کی تھی کہ یہ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان قریب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، اس وقت وہ حاکم منصف ہوں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، کیا کریں گے؟ خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال اس طرح بہے گا کہ اسے کوئی قبول نہیں کرنے والا ہوگا۔ اب جو ہے نا مرزا قادیانی کیا بکواس کر رہا تھا، یہ انٹائر اسکرین سے میں اب دکھاتا ہوں سارا ماجرا۔ یہ انٹائر اسکرین ہوگی۔ مرزا قادیانی نے اوپر بکواس کی ہے کہ اس پر ایک اور بھی ثبوت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بخاری کی بعض حدیثیں اگر غور سے دیکھی جائیں تو اس دمشقی حدیث سے کئی امور میں مخالف ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی جو حدیث سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں نا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، خاص کر یہ جو دمشقی والی حدیث ہے، کون سی دمشقی والی حدیث کے جس میں ذکر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے، اس حدیث کے جو ہے نا برخلاف ایسی حدیثیں سیدنا امام بخاری لے کے آئے ہیں جو اس دمشقی والی حدیث سے آپس میں ٹکراتی ہیں۔ مرزا قادری کہہ رہا ہے کہ رحمہ اللہ دمشقی والی حدیث یعنی وہ والی حدیث سفید مینارے والی حدیث کہ جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل فرمائیں گے، اس حدیث کے مخالف اس حدیث سے ٹکراتی ہوئی حدیث سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں، حالانکہ وہ بول رہا ہے مرزا قادیانی کیسے کہ جو حدیث یہاں پر بھی دکھائی ہے 2222 اس کے اندر تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جزیہ ختم کر دیں گے اور مال اس طرح بہے گا کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور جو یاجوج اور ماجوج کے بعد والا حصہ ہے حدیث مبارکہ میں کہ مال میں اتنی فراوانی ہوگی کہ جو یہ حدیث دمشقہ کی حدیث دمشق کے اندر اچھا زمین کو صاف اور کر دے گا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے پھل جمع اور اپنی برکت کو پھیر دے، اور اس دن ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا اور کو بولا سا بنا کر اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اور دودھ میں برکت ہوگی یہاں تک کہ دودھ دار اونٹنی، دودھ دینے والی اونٹنی آدمیوں کے بڑے گروہ کو کفایت کرے گی، اور دودھ دینے والی گائے ایک برادری کے لوگوں کو کفایت کرے گی، اور دودھ دینے والی بکری ایک جدی لوگوں کو کفایت کرے گی، سو اسی حالت میں لوگ ہوں گے۔ یعنی جب برکت ہی اتنی ہوگی کہ ایک بڑے گروپ کو دودھ دینے والی کو اونٹنی کافی ہوگی، انار اس سائز کا ہوگا تب برکت کی وجہ سے کہ لوگ اس کے چھلکے کو گھر بنا کر اس میں رہیں گے، تو پھر لوگوں کو کیا ضرورت کہ وہ صدقات خیرات لیتے پھریں۔ وہی نا یہ حدیث مبارکہ ہے جو 2222 ہے، یہ والی حدیث مبارکہ، یہ تو مخالف جاتی نہیں دمشقی والی حدیث کے، تو یہ جھوٹ
सामने आ गया है। जी आसिफ भाई। जी बाबा जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो है ना, इस बंदे ने सिवाय हदीसों के ऊपर झूठ बोलने के और कुछ इस बंदे ने किया नहीं। इसीलिए कि हम कहते हैं कि यार आप कम से कम अगर अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत के नूर से जो है ना आपके सीने को मुनव्वर करे, आप लोग एक दफा इसकी किताबें खुद पढ़ के तो देखें। कम से कम चले खुद नहीं पढ़ते तो कम से कम जो उलमा इसकी किताबें पढ़ पढ़ के आपको सुनाते हैं उनको गौर से सुन ही लें। हम ये चीजें दिखा दिखा के आपके सामने बयान करते हैं, खोल खोल के बयान करते हैं। इसमें से कोई चीज बताएं हमने कोई छुपाई हो, कोई हवाला छुपाया हो, किताब का हवाला ना दिखाया हो। भाई आप हमारे पे उज़र तो तब करें ना, मिर्जा जूनियर जेलमी या मिर्जा सीनियर के मानने वाले एक जैसा एतराज है इनका, बिल्कुल सेम। पहले 120 साल से 125 साल से अ, जो थे ना बड़े मिर्जे के मानने वाले, उनका ये एतराज था कि जनाब आप हवाले जो है ना वो काट पीट के पेश करते हैं, आप हवाले पूरे नहीं दिखाते। आप मिर्जा साहब की इबारतें जो हैं वो आगे पीछे से सियाको सबाक से हट के तो आप मिर्जा साहब की इबारतें पेश करते हैं। और बिल्कुल सेम वही वतीरा इस वक्त जो है ना वो इनका है, मिर्जा जूनियर जेलमी के मानने वालों का। वो भी यही एतराज करते हैं जी आप मिर्जा साहब की वीडियोस जो है ना काट के आप पेश करते हैं। भाई हम वीडियोस काट के पेश करें, आप हमारे पे उज़र तब करें कि जब हम आपको साथ में वीडियो का हवाला ना दिखाएं, आपको ये ना बताएं कि भाई